نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، مختلف عنوانات پر دروس کا سلسلہ جاری تھا کہ کچھ صحت کی خرابی کی وجہ سے درمیان میں چند روز یہ سلسلہ منقطع رہا. آج سے یہ میں سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے کہ رمضان شریف کی بالکل آمد قریب آ چکی ہے، تو تمام سلاسل دروس کو منقطع کر کے کچھ عرصہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ رمضان شریف سے پہلے یا جتنا بھی ممکن ہو سکے روزے کے جتنے مسائل ہیں ان پر یہ سارے درس ہو جائیں، تاکہ ہمارے احباب رمضان المبارک کے مسائل سے آگاہ ہوں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں اور ان کے روزے شریعت کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بات یہ ہے کہ یہ جتنی عبادات ہیں یہ تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جب اس کے بتائے ہوئے جو راستے اور طریقے ہیں ان کے مطابق انسان انہیں ادا کرے. اس میں اگر کوئی خلل آئے گا تو ظاہر بات ہے پھر قبولیت میں بھی خلل آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ارشادات و فرمودات کو ان کی تفاصیل مزید بیان فرمائے، لیکن اصولی بیان فرمائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو آسان انداز میں فقہا نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا تاکہ ہر انسان پراپر صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سمجھیں اور ان کے مطابق عبادات ادا کریں. تو ہم فرمایا کتاب الصوم هو الامساک نہارا عن ادخال شیء. فرمایا صوم کا معنی لغوی اعتبار سے لٹریلی اس کا معنی ہے رکنا. کس چیز سے رکنا اور کس وقت رکنا؟ دن کے وقت رکنا ہے. رات کے رکنے کو روزہ نہیں کہتے، دن کے وقت رکنے کو روزہ کہتے ہیں. اور کس چیز سے رکنا ہے؟ فرمایا کوئی چیز داخل کرنا ہے، دانستہ ہو یا غلطی سے ہو. اس کا معنی یہ ہوا کہ داخل کرنا منع ہے. اگر خود بخود ہی داخل ہو جائے، آپ باہر نکلے، کوئی آدمی اسموک کر رہا ہے، اس کا سگریٹ کا دھواں آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے اندر چلا گیا، آپ کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، وہ خود بخود ہی اندر چلا گیا. اسی طرح گرد و غبار ہے، آٹے کا جب چکی ہوتی ہے تو چکی جب چلتی ہے تو اس کا آٹا وہاں سے اڑتا ہے تو وہ آٹا انسان کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس آٹے کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر لے جانے سے ٹوٹتا ہے. یہ فرق یاد رکھیں کہ آدمی کا اپنا عمل اس میں ہو. اگر آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کوئی چیز انسان کے اندر چلی گئی تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ اندر کوئی چیز انسان لے جائے جان بوجھ کر یا غلطی سے. مثلا میں کلی کر رہا ہوں اور کلی کرتے وقت پانی اندر چلا گیا ہے
نیت تو نہیں ہے لیکن میری بے احتیاطی کی وجہ سے اندر چلا گیا، غلطی میں نے کی، میں نے احتیاط نہیں کی، ناک میں پانی چڑھایا، پانی پیچھے چلا گیا، تو بھائی ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ میری نیت نہ بھی نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بطنن او ما لہ حکم البطن، باطن، داخل کہاں ہو؟ داخل ہو پیٹ میں، یا وہ چیز جو پیٹ کے حکم میں ہے۔ وہ دو ہی چیزیں انسان میں، کہ کوئی چیز اندر جائے انسان کے پیٹ میں یا دماغ میں۔ ناک میں پانی چڑھایا تو وہ ظاہر بات ہے ناک والا پانی پیٹ میں تو نہیں جاتا، وہ تو دماغ میں چلا جاتا ہے۔ تو دماغ میں بھی کوئی چیز اگر چلی گئی، ایسے ہی دھواں ہے، دھواں اگر انسان خود بخود کھینچے گا دھوئیں کو، اور دھواں پیٹ میں تو نہیں جائے گا، دھواں تو دماغ میں چڑھے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ کیوں کہ اندر لے جانا چیز، اور فرمایا ایک تو اس سے رکنا ہے، کوئی بھی چیز انسان اندر داخل کرے پیٹ میں، یا کوئی چیز جو پیٹ کے حکم میں ہے، وہ دماغی ہے۔ وَأَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ، اور رکنا ہے فرج کی شہوت سے، جو فرج کی ڈیزائرز ہیں، فرج کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کرنے سے رکنا ہے۔ تو بِنِيَّةٍ من اہلہ، نیت کے ساتھ رکنا ہے، اور یہ نیت کے ساتھ رکنا ہے اپنی اہل، اپنی بیوی سے، اور فرمایا کہ اس وقت رکنا ہے جب وہ اس کے اہل بھی ہو، یعنی حائضہ عورت ہے یا نفاس والی ہے، تو فرمایا کہ ایک تو نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ یہ جو نیت کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی عبادت کی نیت سے نہیں رکتا، وہ کہتے ہیں میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، چونکہ روزہ رکھنے سے، خوراک نہ کھانے سے صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ آدمی نے کھانا پینا چھوڑا ہے ڈائٹ کے طور پر، صحت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، تو جو آدمی رک جائے نا کھانے پینے سے عبادت کے علاوہ کسی بھی دوسری نیت کے ساتھ، تو ایسا کھانے پینے اور جماعت سے رکنا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے شرط ہے یہ کہ انسان ان چیزوں سے رکے، اور یہ رکے عبادت کی نیت سے، اور یہ بھی کہ عورت سے رکنے اور چونکہ اس میں حرام ہوتا ہے، تو حائضہ عورت ہے، اسی طرح جو ہے نا جی، اس کا سبب ہے جو رمضان المبارک کے، اس کا سبب کیا ہے؟ روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ سبب وجوب رمضان یعنی افتراد صوم ہی شہود و جزء صالح للصوم، رمضان کا کوئی جز انسان پالے جس میں وہ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے۔ مثلا نیت کب ہو سکتی ہے؟ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کو سحری کے وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان شروع ہو گیا کہ نہیں شروع ہوا، اطلاع ہی نہیں تھی، صبح 10 بجے اس کو پتہ چلا رمضان تو شروع ہو گیا۔ تو ابھی چونکہ نیت کرنے کا وقت باقی ہے، تو اب اس پر اس دن کا روزہ فرض ہوگا۔ اگر تو سحری سے لے کر ابھی تک کسی نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی نیت کر لے آج کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کچھ
کھا پی لیا تھا کہ زوال سے پہلے اس کو پتہ چل گیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ روزہ اسے قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس میں موجود ہے کہ جب روزہ اس پر فرض ہو چکا تھا، وہ وقت اس نے پا لیا ہے۔ تو رمضان کا یعنی کوئی ایسی جز پا لے کہ جس میں انسان وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو فرمایا خارج اللیل وما بعد الزوال، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو اطلاع ہو گیا رمضان شروع ہو گیا، اگلے دن ظہر کے وقت، تب جا کر اس کو پتہ چلا ہے، تو اب یہ روزہ اس کے لیے فرض نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ رمضان کی جز، وہاں اگر گوائیاں وغیرہ گزر گئیں ساری چیزیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُ سَبَبٌ لِأَدَائِهِ، پھر اس کے بعد رمضان کا ہر دن سبب بنتا رہے گا اس دن کا روزہ رکھنے کے لیے۔ ہر دن جب بھی وہ وقت پا لے گا تو ہر روز روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہوتا جائے گا۔ جتنے دن 29 دن ہیں تو 29 دن کا روزے اس پر فرض ہوں گے، اگر رمضان کے 30 دن ہوئے تو 30 دن کے روزے فرض ہو جائیں گے، کیونکہ ہر دن اس کی فرضیت کا سبب بنے گا۔ تو فرمایا ایک آدمی 10 دن رمضان کے گزر چکے تھے کہ وہ بالغ ہوا ہے، تو اب 10 دن تو رمضان کے گزر گئے، بالغ ہوا 10ویں رمضان کو، تو کیا یہ جو پیچھے 10 دن ان کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے؟ تو اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ جس دن وہ بالغ ہوا اس کے بعد کے روزے اس پر فرض ہوں گے۔ اسی طرح ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 15 رمضان کو مسلمان ہوا ہے، اب یہ جو گزشتہ 15 دن رمضان کے گزر گئے ہیں، ان 15 دنوں کے روزے اس پر کے ذمہ لازم ہوں گے، تو بھائی اس کے روزے 15 دن یا 20 دن جتنے بھی رمضان کے دن گزر چکے ہیں، ان دنوں کے روزے اس پر لازم نہیں ہوں گے، بقیہ دنوں کے روزے لازم ہوں گے۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جتنے بھی، اب پھر باقی جتنے اس کی زندگی ہے، چونکہ مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان پر روزہ فرض ہے، لیکن اسلام سے جو اس کی حالت کفر میں زندگی گزری ہے، کیونکہ کفار یہ مخاطب ایمان کے ہیں، اعمال کے وہ مخاطب بھی نہیں ہوتے ہیں، تو جب اس کا خطاب بھی نہیں ہے اس کی طرف، اس کو حکم تھا کہ تم مسلمان ہو، یہ مسلمان ہوا ہے جا کر 20 رمضان کو، 25 کو رمضان، تو جتنا رمضان کے دن گزرے ہوئے ہوں گے ان کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بالغ ہوا ہے، جس دن وہ بالغ ہوگا اس کے بعد والے دن اس کے لیے روزے رکھنا واجب ہوں گے، پہلے جو دن ہیں وہ نہیں ہوں گے ان کے روزہ۔ تو یہ اس کے وجوب کا سبب وہوا فرض اداء و قضاء مانجتمع علی مانجتمع فیہ 4 اشیاء، رمضان کا روزہ ادا کرنا بھی فرض ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے رمضان کا روزہ جائز ریزن ہو یا ناجائز ریزن ہو روزہ نہیں رکھا اس نے، تو اس روزے کی قضا بھی فرض ہوتی ہے، لیکن کن پر؟ جب 4 شرطیں پائی جائیں گی، 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس انسان پر روزہ ادا کرنا بھی فرض ہے، اگر کسی وجہ سے جائز ہو یا ناجائز ہو ایک الگ معاملہ ہے، وہ رمضان کو روزہ نہیں رکھ سکا، ساری زندگی اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے الاسلام، کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ہے، میں نے پہلے مسئلہ کر چکا ہوں،
کافر روزے کے مخاطب نہیں ہے، نہ کافر نماز کے مخاطب ہیں، نہ زکوٰۃ کے مخاطب ہیں، نہ روزے کے مخاطب ہیں، نہ یا کسی بھی عمر کے نہیں۔ ان کو ایک ہی اللہ کا حکم ہے، اسلام قبول کرو بس۔ کافروں اس لیے جب کافروں کو تبلیغ کی جائے گی نا، تو ہم کافروں کو یہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، ہم کافروں کو یہ نہیں کہ تم روزہ رکھا کرو، ہم کافروں کو ایک ہی کا بات کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ کیونکہ کفار وہ کسی بھی اسلامی حکم کے مخاطب نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی احکام ہیں یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اہل اسلام کے لیے ہوتے ہیں، کفار کے لیے کوئی بھی اسلام کا حکم نہیں ہے، ان کا ایک ہی ان کے لیے حکم ہے، اسلام پہلے قبول کرو۔ والعقل، ہر مسلمان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا عقل کام کرنا چھوڑ دے، مثلا پاگل ہے انسان، پاگل ہو گیا، دماغ کو کام ہی کرنا چھوڑ گیا ہے، تو اس پاگل پر روزہ فرض نہیں ہوتا، کیونکہ تمام اسلامی احکام، تمام تر اسلامی احکام کا تعلق عقل کی صحت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر کوئی پاگل کوئی آدمی کسی قسم کی کوئی حرکت کر دے تو اس پر کوئی قانون جاری نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کا عقل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دیں گے تو ان پر تو کوئی قانون نافذ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ تو اس لیے جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں تمام، اور جب تک انسان کی عقل برقرار ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اللہ کا کوئی بھی حکم اسے ساقط نہیں ہو سکتا، سوائے جب وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے۔ مجھے کوئی آدمی کوئی جتنا مرضی بڑا انسان ہو، اسلام کا کوئی حکم اسے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں مینوں نمازاں معاف نہیں جی، اسی دن نمازاں کھانا کعبہ جا کے پڑھنے، سب یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ کسی کو نماز معاف نہیں ہو سکتی، کسی کو روزہ معاف نہیں ہو سکتا، بس معاف اسی کو جس کو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ کس کو کیا ہوا ہے؟ پاگل کو کیا ہوا ہے، بچوں کو معاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مسافر روزہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا، بعد میں اسے بھی قضا کرنی پڑے گی۔ بیمار اگر کوئی آدمی تو روزہ، وہ یہ مقصد کہ روزہ اس بیماری کی حالت میں افطار کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ روزے کی فرضیت اسے منقطع ہو جاتی ہے، فرضیت برقرار رہتی ہے۔ حیض نفاس والی خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن فرضیت ان سے جدا نہیں ہوتی، ہاں نماز کی فرضیت الگ ہو جاتی ہے ان سے، روزے کی فرضیت ان سے جدا ہوتی ہے، روزہ انہیں بھی قضا کرنا پڑے گا۔ تو تمام جتنے بھی شرعی احکام ہیں یہ عقل کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ والبلوغ، تمام شرعی احکام بلوغ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ نابالغ بچوں پر کوئی شریعت کا حکم جاری نہیں ہوتا، بچوں پر کوئی شریعت کا حکم جاری نہیں ہوتا، ہاں ان کی تعلیم، تربیت، ان کی یہ سارے کام کرنے چاہیے، لیکن ان پر فرضیت نہیں ہوتی، اگر کریں گے انہیں ثواب ملے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی بچہ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ثواب تو ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کرے، گناہ نہیں ہوتا بچوں کو، بچے سب کے سب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ کا سلسلہ بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر نیک عمل کریں گے تو ان کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن شرعی حکم جاری نہیں ہوتے بچوں پر۔ وَالْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ، ایک آدمی ہے وہ ایسے ملک میں مسلمان ہوا ہے کہ جہاں پر کفار کی حکومت ہے اور وہاں پر علماء نہیں ہیں، مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، تو ایسی آدمی پر روزہ
تب فرض ہوگا کہ اسے علم ہو کہ اسلام میں روزہ ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں روزہ ہے، وہ آدمی مسلمان ہو گیا، اسلام تو اس کا قابل قبول ہوگا، روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ آج کل یہ جو زمانہ جا رہا ہے، اس زمانے میں روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر یہ نہ کسی کو پتہ چل سکے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی پتہ چلانا چاہے تو اس کو کوئی ذریعہ نہ ہو علم حاصل کرنے کا۔ تو یوں سمجھیں کہ آج کل یہ شرط ختم ہو چکی ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، مسلم میں ہو یا غیر مسلم میں، غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا تو اس پر روزہ پر فرض ہو جائے گا۔ علم چونکہ اب علم کے ذرائع اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہے، اب ایک انسان ہے جو مسلمان ملک میں پیدا ہوا ہے، مسلمان سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، وہاں پر کسی بھی مسئلے میں کوئی آدمی جہالت کو بطور عذر ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے، اور جناب سانو تو پتہ ہی نہیں سی، جیسے لوگ بہت سی باتیں اطلاقیں دے کر آج سانو پتہ نہیں سی۔ اور بھائی کسی بھی بات کا علم نہ ہونا آپ اس کو جواز کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ یاد رکھ لیں، یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ بہانہ بنانا کہ مینوں پتہ نہیں سی، یہ شریعت قبول نہیں کرتے۔ جہالت بطور عذر ایکسکیوز از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اسلام۔ وائی؟ دس از اے فنڈامنٹل ڈیوٹی آف ایوری مسلم، جو تعلیم حاصل کرے۔ کس نے اس کو روکا ہے؟ مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں نا، علماء وہاں موجود ہوتے ہیں، مدرسے کھلے ہوتے ہیں، کتابیں مارکیٹس میں موجود ہیں۔ آج کل تو ویسے اور زیادہ میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، پھیلاؤ ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو دنیا کا مسئلہ چاہیں اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج پہلے بھی اور آج میں بھی، آج تو اور یہ زیادہ بالکل مسئلہ سخت ہو گیا ہے کہ جہالت، کسی یہ بہانہ بنانا کہ جناب مینوں پتہ نہیں سی تے اے میں کم کر بیٹھا، اس کو آپ کسی بھی کام کے لیے بطور دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اویل کون بدار الاسلام، وہ دار الاسلام میں اگر ہے، کسی مسلمان ملک کا شہری ہے، مسلمان ملک میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ملک میں وہ غیر مسلم تھا، مسلمان ہو گیا ہے، مثلا بے شمار لوگ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بے شمار غیر مسلم مسلمان ملک میں بستے ہیں، وہ اگر مسلمان ہوں گے نا تو ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جناب سانو پتہ نہیں سی، کیونکہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں، ان کو بالکل خبر ہوتی ہے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا وجوب ادا، روزہ صحیح ادا کیسے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ یہ ہے جن لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے، ادا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الصحۃ من مرض، آدمی صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ ابھی تم روزہ چھوڑ دو، جب صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر اس کی قضا کر لینا، لیکن روزہ نہیں معاف ہوتا۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنا اس کو اجازت دی، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ چھوڑیں، بس صرف اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ بیمار ہو تو تم رمضان میں روزہ نہ رکھو، رمضان کے بعد اس کو قضا کر لینا۔ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں یا بچوں کی پیدائش کے بعد کا جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ ان کی چوائس نہیں ہے، بیمار کی چوائس ہے۔ جو آدمی مسافر ہے اس کی چوائس ہے، وہ روزہ رکھے یا وہ روزہ نہ رکھے، دونوں اجازتیں ہیں۔
لیکن خواتین جو حیض و نفاس کے دن ہوتے ہیں وہاں چوائس نہیں ہے، وہاں ایک ہی حکم ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کب رکھو گی؟ جب اس حالت سے تم باہر آ جاؤ گے، اور وہ ان دن ان رمضان کے روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے ادائے صحت کہ بیمار آدمی نہ ہو۔ اسی میں آتا ہے اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے تو وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے دودھ کم ہو جائے گا اور میرے بچے کی صحت متاثر ہو جائے گی، تو ایسے خواتین کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پریگنٹ حاملہ خواتین اگر وہ یہ سمجھے کہ روزہ رکھنے سے میری صحت پر یا بچے کی صحت پر فرق پڑے گا، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ ان دنوں میں پھر وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا ان کی کرنے پڑیں گے۔ تو آج ہم یہاں تک انشاءاللہ العزیز ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ اب جب تک یہ کتاب الصوم مکمل کریں گے انشاءاللہ، جب تک بھی جتنے بھی دروس ہوتے ہیں تو یہاں تک ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ یہاں تک ایک قبول و منظور فرمائے، اور باقی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔